أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہ توضا فافرغ علی یدیہ ثلاثا ثم تمزمز واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن اس طرح وضو کیا کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 دفعہ پانی ڈالا، پھر کلی اور ناک میں پانی لے کر اس کو نکالا، کلی کی، پھر ناک میں پانی دے کر اس کو نکالا اور ناک کی صفائی کی، پھر 3 دفعہ اپنا پورا چہرہ دھویا، اس کے بعد داہنا ہاتھ کوہنی تک 3 دفعہ دھویا، پھر بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 دفعہ دھویا، اس کے بعد سر کا مسح کیا، پھر داہنا پاؤں 3 دفعہ دھویا، پھر بایاں پاؤں 3 دفعہ دھویا۔ اس انداز میں مکمل وضو کرنے کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے بالکل میرے اس وضو کی طرح وضو فرمایا، اور ساتھ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے وضو کے مطابق وضو کیا پھر 2 رکعت نماز پورے دل کی توجہ کے ساتھ پڑھی، اس انداز میں کہ خیالات کو کنٹرول کر رکھا، ادھر ادھر کی باتیں سوچی نہیں، تو اللہ اس 2 نفل کی برکت سے اور اس سے پہلے مسنون وضو کی برکت سے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو جو عملاً سیدنا عثمان نے اور اسی طرح امام ترمذی اور امام نسائی نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا طریقہ نقل کیا ہے، جس میں اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے کہ اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا جائے، سر پر مسح 1 ہی مرتبہ کیا جائے گا۔ ہاں، کبھی آپ نے ایسا بھی کیا کہ جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے، چہرہ ہے، ہاتھ کوہنیوں سمیت ہیں، پاؤں ہیں، انہیں صرف 1 مرتبہ یا 1 سے زیادہ مرتبہ 2 مرتبہ دھو لیا، اور اس سے مقصود آپ علیہ السلام کا یہ تھا کہ امت کو معلوم ہو جائے کہ 1 دفعہ کا وضو کرنا، اعضاء کو ان کو دھونا فرض ہے، اور 2 مرتبہ دھونا جائز ہے، اور 3 مرتبہ یہ کامل سنت ہے۔ بلکہ ایک موقع پر تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، جو امام احمد ابن حنبل کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل ہے کہ من توضا واحدۃ فتلک وظیفۃ الوضوء، تلک وظیفۃ الوضوء التی لا بد منہ، کہ جس نے اعضائے وضو کو 1 مرتبہ ہی دھویا تو یہ تو وضو کا وہ درجہ ہے جس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، یعنی اس کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں ہے، 1 مرتبہ تو ان اعضاء کو پورا دھونا فرض ہے۔
ومن توضا اثنین فلہ کفلان، اور جس نے ان اعضاء کو دو دو مرتبہ دھویا تو اس کو ایک دفعہ وضو کرنے والے کے مقابلے میں دوہرا ثواب ملے گا۔ ومن توضا ثلاثا فذلک وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اعضاء وضو کو 3 مرتبہ دھویا، جو افضل اور مسنون طریقہ ہے، اور یہی میرا اور تمام مجھ سے پہلے انبیاء کا دستور اور وضو کا طریقہ یہی تھا کہ وہ اعضاء وضو کو 3 مرتبہ دھوتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک لمحہ امت نے محفوظ رکھا ہے۔ تو دیکھیے، آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے اعضاء وضو کو 1 مرتبہ دھویا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اعضاء وضو کو 2 مرتبہ دھویا، اور یہ بھی ثابت ہے جیسے ابھی حدیث گزری کہ آپ نے اعضاء وضو کو 3 مرتبہ دھویا۔ تو امت نے اپنے پیارے نبی کی زندگی کا ایک لمحہ محفوظ رکھا ہے۔ پھر علماء مجتہدین نے نبی علیہ السلام کی ان مختلف اختیار کردہ صورتوں کی توجیحات بیان کی ہیں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ ایک دفعہ وضو کے آزاد ہونے سے فرضیت ثابت ہوگی، وضو اس کے بغیر جائز ہی نہیں۔ کم از کم وضو کی کفایت کے لیے ایک مرتبہ تو ان اعضاء کو 3 اعضاء کو دھونا، چہرے کا، پورے چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کوہنی سمیت دھونا، اور دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا، یہ 1 مرتبہ فرض ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اور جس نے 2 دفعہ اعضاء کو دھو لیا تو یہ حدیث بیان ہوئی کہ اسے پہلے والے کی نسبت دوہرا اجر ملے گا، اور جس نے 3 دفعہ دھو لیا اور 3 دفعہ ہر اعضاء کو دھویا، اس نے گویا کہ انبیاء علیہ السلام کی موافقت کی، اور جو انبیاء کی موافقت، متابعت اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے اللہ نے انعامات تیار کر رکھے ہیں، اس کا یہ مصداق ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔